بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پڑوسی کی اقسام کے حوالے سے۔ پڑوسی کی اقسام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں وہ ہیں 3۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور نزدیکی رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور غلاموں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے بڑائی کرنے والے کو۔ اس میں جو 3 اقسام آیت میں بیان کی گئی ہیں پڑوسی کی، اس میں ایک ہے والجار ذی القربیٰ، رشتہ دار پڑوسی۔ دوسری قسم ہے والجار الجنوب، غیر رشتہ دار پڑوسی۔ اور تیسری قسم ہے والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی یا پاس بیٹھنے والے۔ رشتہ دار پڑوسی یعنی کہ والجار ذی القربیٰ، یعنی وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ اس کے 3 حق ہوتے ہیں، ایک حق مسلمان ہونے کا، دوسرا حق رشتہ داری کا، اور تیسرا حق پڑوسی ہونے کا۔ جو دوسری قسم ہے والجار الجنوب، غیر رشتہ دار پڑوسی، یعنی وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے بلکہ صرف پڑوسی ہے۔ اگر یہ اجنبی پڑوسی مسلمان ہو تو اس کے 2 حق ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کا اور دوسرا پڑوسی ہونے کا۔ اور اگر یہ اجنبی غیر مسلم ہو تو اس کا ایک حق ہوتا ہے، یعنی کہ پڑوسی ہونے کا۔ اسی طریقے سے جو تیسری قسم ہے والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی یا پاس بیٹھنے والے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ روزمرہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دفتروں میں یا فیکٹری میں ساتھ کام کرنے والے دوست ہوتے ہیں، مسجد کے ساتھی ہوتے ہیں، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور بس وغیرہ کے ساتھی ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ساتھ پڑھنے والے ساتھی ہوتے ہیں، اور ملنے جلنے والے افراد۔ تو یہ جو 3 اقسام ہیں یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔